دعا میں یہ صلاحیت ہے کہ جو مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے دعا ان آفت و مصیبت کو روک دیتی ہے۔ دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے۔ یہ رب تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا کی قبولیت میں وقت کی کوئی شرط نہیں۔ کبھی جو مانگو وہ فوری مل جاتا ہے اور کبھی انتظار طویل ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہمارا کام رب کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے۔ دعا قبول ہو جائے تو شکر لازم ہے، یہ رب کا کرم اور فضل ہے، اور اگر قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ یقین رکھیں کہ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہمارا رب جو اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، زیادہ جانتا ہے کہ کب اور کس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ بس مانگتے رہیں اس سے، مانگنا نہ چھوڑیں۔ اپنی ایک ایک ندا اس کے گوش گزار کر دیں۔ در کھلے یا نہ کھلے بس دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روز قیامت جب بندہ اپنی ان دعاؤں کو جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی اتنا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جلد یا بدیر ضرور پوری ہوں گی۔ حالات بدلیں گے، غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ حوصلہ رکھیں، مشکل ہے تو آسانی بھی آئے گی۔ نا امید ہرگز نہ ہو، نا امیدی کفر ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ دعا آپ کو اپنے رب سے جوڑ کر رکھتی ہے اور شیطان مایوس کر کے دعا سے محروم کر دیتا ہے۔ دعا کی توفیق کا چھن جانا دین اور دنیا دونوں کی محرومی ہے۔ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بعض اوقات ہم خود دعا کی قبولیت میں آڑ بن جاتے ہیں، غلط طریقے سے ان انداز میں اسے پکارتے ہیں جو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے بجائے الٹا اسے ناراض کر دیتی ہے۔ یوں تو دعائیں جب بھی مانگی جائیں وہ سنتا ہے، لیکن اگر دعائیں جن اوقات میں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس گھڑی مانگی جائیں اور جو طریقہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس انداز سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی مقبول ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا پوری ہو تو اس کے لیے شرط ہے اس کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچیے، کیونکہ گناہ قبولیت چھین لیتا ہے۔ 4 طریقوں سے مانگی جانے والی دعائیں قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، غافل اور بے پرواہ دل کی دعا۔ غفلت و لاپرواہی سے مانگی جانے والی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ نمبر 2، دعا میں عجلت۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ مچائیں۔ خواہش یقینی ہے لیکن جلد بازی سے کام نہ لیں۔ آپ کی جلد بازی دعا کی توفیق چھین لے گی، مایوس کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہاری دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں کہ جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی۔ نمبر 3، دعا میں قطعیت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے، اے اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، اور تو چاہے تو رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ اپنی طرف سے عزم اور قطعیت کے ساتھ اللہ کے حضور میں مانگے اور یقین کرے کہ بے شک وہ کرے گا وہی جو وہ چاہے گا۔ کوئی ایسا نہیں جو زور ڈال کر اس سے کرا سکے۔ نمبر 4، موت کی دعا کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو۔ اگر کوئی ایسی دعا کے لیے مسترحی ہو اور کسی وجہ سے زندگی اس کے لیے دوبھر ہو تو اللہ کے حضور میں یوں دعا کرے، اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔